آزادی کے لیے ضروری نہیں کہ تم زمین و آسمان خرید لو، لیکن کم از کم خود کو مت بیچو۔ زندگی کی سب سے بڑی عظمت کبھی شکست نہ کھانے میں نہیں، بلکہ ہر بار گر کر دوبارہ اٹھنے میں ہے۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ٹائم بہت ہے۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو دنیا میں کبھی کوئی تمہیں توڑ نہیں سکتا۔ جب آپ کا کاروبار چھوٹا ہو تو آپ کو بہت زیادہ توجہ اپنی طاقت پر نہیں، بلکہ اپنے دماغ پر لگانی چاہیے۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ زندگی میں ہم اس مقام پر بھی آ جاتے ہیں کہ کوئی کچھ غلط بھی بول رہا ہو تو ہم کہتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے۔ عموماً ایک جملہ سننے کو ملتا ہے، منہ پر بولنے والے دل کے صاف ہوتے ہیں۔ ایسی دل کی صفائی کا کیا فائدہ جو دوسروں کے دل کو الفاظ کے نشتر چبو کر زخمی کر دے۔ کچھ باتوں کا بوجھ خود اٹھا کر دوسروں سے درگزر کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ شیطان اتنا بڑا گستاخ تھا کہ اس نے سیدھا خدا کو کہہ دیا کہ میں نہیں کرتا سجدہ، اور مردود ہو گیا۔ اور خدا اتنا بڑا سیکولر ہے کہ اس نے اختلاف رائے پر شیطان کو مارا نہیں، بلکہ مہلت دی کہ اپنے نظریے پر لوگوں کو قائل کر سکتا ہے تو کر لے، لیکن خدا کے ماننے والے پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہیں۔ اپنے دن کو اس طرح نہ دیکھو کہ تم نے کیا پایا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ آج تم نے کیا بویا۔ عورت جس کو متاثر کرنے کے لیے مہنگے کپڑے پہنتی ہے، اصل میں وہ اسے ننگا دیکھنا چاہتا ہے۔ کوئی مرنے لگے تو ہم سورت یاسین لے کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ ہم نے قرآن حکیم سے صرف مرنا سیکھا ہے، کاش اس سے جینا بھی سیکھ لیں۔ گدھے، عورت کبھی شکار نہیں ہوتی، لگتا ہے کہ مری پڑی ہے، پاس جاؤ تو پھر سے اڑ جاتی ہے۔ عورت سے محبت کرو لیکن شکار نہ کرو۔ شکار اس کو صرف اس کی اولاد کرے گی۔ جان لو عورت جب مرے گی اولاد کے ہاتھ سے مرے گی۔